Dear students, we continue with our topic letter writing, and we are discussing the form of letters. तो जो the form of letters है, इसमें मैंने आपको बताया कि 6 चीज़ें हैं, 6 points. There are 6 pointers when we deal with the form of letters. तो उसमें से हमने 2 points पढ़े, the heading and salutation or greeting. तो heading का मतलब मैंने बताया, उसमें 2 चीज़ें होती हैं, where and when. Where का मतलब है जो राइटर है, चिट्ठी लिखने वाला, वो राइट साइड के टॉप में, राइट टॉप पर, फर्स्ट पेज के टॉप पर राइट साइड में अपना एड्रेस लिखता है, एड्रेस. तो उसके बाद डेट लिखता है, एड्रेस और डेट. तो इसको हम कहते हैं हेडिंग. तो कभी कभी लेफ्ट साइड में भी हम ये लिख सकते हैं, ये एड्रेस और डेट. तो ये हो गया हेडिंग. ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है पहले पार्ट में. और दूसरा चीज़ जो हमने पहले पार्ट में ही पढ़ा, उसके बाद हेडिंग के बाद दूसरा चीज़ आता है सैल्यूटेशन और ग्रीटिंग, जो सलाम या दुआ हम करते हैं. तो वो जो हमने हेडिंग लिखी, चाहे राइट साइड में लिखी या लेफ्ट साइड में, उसके नीचे, लेकिन यहाँ ज़रूरी याद रखना है कि सैल्यूटेशन हम हमेशा लेफ्ट साइड में लिखते हैं. तो हम लिखते हैं, फॉर एग्जांपल, अगर डिपेंड्स अपॉन द रिलेटिव को लिखते हैं हम चिट्ठी, या फ्रेंड को, या कोई बिजनेस लेटर है, उसी हिसाब से हम सैल्यूटेशन या ग्रीटिंग करते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर हमारा कोई रिलेटिव होगा तो उसके लिए हम लिखेंगे डियर फादर, डियरेस्ट मदर, डियर सिस्टर, और कोई नाम लिख सकते हैं. लेकिन अगर कोई बिजनेस लेटर होगा तो उसमें हम लिखते हैं डियर सर और डियर सर्स. तो इसमें याद रखना है, सैल्यूटेशन में जो दोनों वर्ड हैं, डियर और सर, और डियर या सर्स, दोनों फर्स्ट पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए. लेकिन अगर हम लिखेंगे डियर फादर तो दोनों कैपिटल है. अगर लिखेंगे माई डियर फादर तो माई का एम कैपिटल लिखना है और फादर का एफ कैपिटल लिखना है. जो डियर बीच में आ गया वो कैपिटल लिखने की ज़रूरत नहीं, उसको हम स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं, माई डियर फादर. लेकिन डियर फादर का 2 ही होगा, 2 ही, तो दोनों का पहला वर्ड कैपिटल. अगर 3 होगा तो पहला और लास्ट का फर्स्ट वर्ड कैपिटल, फर्स्ट लेटर कैपिटल. तो जो बीच वाला वर्ड है डियर, उसको हम स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं. ये हमने पहले पार्ट में पढ़ा. अब तीसरा पॉइंट है द कम्युनिकेशन और बॉडी ऑफ द लेटर. जो लेटर का मेन बॉडी है, जो मैसेज है, हम लेटर किस लिए लिखते हैं, दैट फॉर्म्स द बॉडी ऑफ द लेटर, और दैट इज द कम्युनिकेशन ऑफ द लेटर. तो जो ये पार्ट है, इट इज रियली द लेटर इटसेल्फ, इट्स द लेटर इटसेल्फ. और जो स्टाइल हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, ये इसका इनिशियल, इसका दारोमदार इस चीज़ पर है कि हम क्या लिखना चाहते हैं. अगर हम किसी नज़दीकी दोस्त को, किसी नज़दीकी रिश्तेदार को चिट्ठी लिखते हैं तो वो हम दूसरे अलग तरीके से लिखते हैं, मुख्तलिफ तरीके से लिखते हैं. और जो बिजनेस लेटर होगा या ऑफिशियल लेटर होगा वो अलग तरीके से लिखते हैं. लेकिन चाहे बिजनेस लेटर होगा, कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन होगी, या किसी रिलेटिव को, किसी रिलेशन को हम लेटर लिखेंगे, कुछ चीज़ें जो कॉमन हैं सभी लेटरों में, सभी कम्युनिकेशंस में, तो वो हमें यहाँ डिस्कस करेंगे. तो वो हमें याद रखना पड़ेगा. नंबर 1 है, फर्स्ट पॉइंट, जो हमारी लेटर है इसको हम पैराग्राफ्स में डिवाइड करेंगे. लेकिन अगर लेटर छोटी है, फॉर एग्जांपल कोई इनविटेशन है, एक्सेप्टेंस है, या रिजेक्ट करेंगे किसी इनविटेशन को, तो वो आमतौर पर छोटी होती है, तो उनको हम सिर्फ एक ही पैराग्राफ में ख़त्म करते हैं. लेकिन अगर लेटर थोड़ी बड़ी है तो इसको हम डिवाइड करेंगे पैराग्राफ्स में. तो पैराग्राफ्स में किस तरह डिवाइड करेंगे, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट मैटर. हम देखेंगे कौन सी चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं, वो अलग अलग पैराग्राफ्स में हम डिस्कस करेंगे. तो ये एक पॉइंट है. दूसरा पॉइंट, जब भी हम कोई लेटर लिखेंगे उसमें हमें चाहिए दैट वी शुड यूज सिंपल लैंग्वेज, आसान लैंग्वेज का इस्तेमाल करना चाहिए, डिफिकल्ट लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए, और डायरेक्ट लैंग्वेज, डायरेक्ट सेंटेंसेस में लिखते हैं. और शॉर्ट सेंटेंसेस बड़े नहीं होनी चाहिए. शॉर्ट सेंटेंस इसलिए होनी चाहिए ताकि जो पढ़ने वाला है उसको आसानी के साथ हमारी मैसेज समझ आ सके. और इफेक्टिव बनने की कोशिश नहीं करनी है, और बड़े वर्ड्स, लॉन्ग वर्ड्स यूज़ नहीं करने चाहिए. हमें जो कुछ बताना है, जो कुछ कहना है, उसमें हम क्लियर होने चाहिए. और जहाँ तक हो सके
ہمیں ڈائریکٹلی بات کرنی چاہیے. تو اشاروں میں بات نہیں کرنی ہے. تو جو کچھ ہم کمیونیکیٹ کرنا چاہیں وہ سیدھے طور ہم بتائیں گے. say it as directly as possible. یہ دوسرا چیز ہے. تیسرا چیز ٹرائی ٹو بی کمپلیٹ. اپنی جو میسیج ہے وہ پوری طرح ہم کمیونیکیٹ کریں گے. اور ہمیں لکھنے سے پہلے سوچنا ہے کہ ہمیں کیا کہنا ہے. یہ نہیں کہ ہم ایسے ہی قلم اٹھائیں گے اور لکھیں گے. نہیں, پہلے ہمیں سوچنا ہے that what we want to write, what we want to convey, what we want to communicate. تو پہلے ہم اس پر سوچیں گے اور جو ہمارے پوائنٹس ہیں ان کو ہم ترتیب سے لکھیں گے. ترتیب سے اپنی جگہ لکھیں گے. پھر اسی حساب سے ہم اپنی لیٹر ڈیولپ کریں گے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ پہلے ایک پوائنٹ آئے گا تو بیچ میں دوسرا پوائنٹ, تو تیسرا پوائنٹ جو پہلے کے ساتھ واسطہ رکھے گا تو جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ پانچویں کے ساتھ. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. کوئی لاجیکل ریزنیبل آرڈر ہونا چاہیے ہمارے رائٹنگ میں. چوتھا چیز رائٹ نیٹلی. صاف ستھرا لکھنا چاہیے کیونکہ ہمارا مقصد ہے اپنی میسیج کورسپونڈنٹ تک یا سینڈر جس کی جو ریڈر ہے اس تک پہنچانا ہے, کورسپونڈنٹ تک پہنچانا ہے. تو جب ہم صاف لکھیں گے تو جو کورسپونڈنٹ ہمارا ہوگا وہ آسانی کے ساتھ وہ پڑھ سکتا ہے جو کچھ ہم نے لکھا. اینڈ ڈو ناٹ گیو ہم unnecessary trouble with bad penmanship. تو جو غلط ورڈ ہم استعمال کریں گے یا تیز لکھیں گے اس کو پڑھنا نہیں آئے گا. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور جو رائٹنگ ہماری ہے وہ ڈٹی نہیں ہونی چاہیے, وہ صاف ہونی چاہیے تاکہ جو کورسپونڈنٹ ہے وہ ایزیلی اس کو پڑھ سکے اور وہ سمجھ سکے اس کو. پانچواں پوائنٹ جو کمیونیکیشن میں ضروری ہے, جو لیٹر رائٹنگ ہے اس میں ہمیں فارمل رہنا ہے. اس کو پنکچویشن مارکس استعمال کرنے ہیں, کہاں پر کاما آئے گا, کہاں سیمی کولن آئے گا, کہاں فل اسٹاپ آئے گا, ان کو اپنی پراپر پلیسز پر ہمیں یوز کرنا ہے. تو انکریکٹ پنکچویشن سے کیا ہوگا, جو سینٹنس کا معنی ہے وہ پوری طرح چینج ہو سکتا ہے. جو ہم میسیج کرنا چاہیں گے وہ کلیئر نہیں ہو جائے گی. تو یہ تیسرا پوائنٹ ہے. اس کے بعد ہے چوتھا پوائنٹ. تو جب ہم نے اپنی باڈی لیٹر کی باڈی مکمل کی تو اب اس کو کلوز کرنا ہے لیٹر کو. تو جب ہم کلوزنگ لائن ہے اس کو ہم کہتے ہیں کرٹیس لیو ٹیکنگ اور سبسکرپشن. تو جو لیٹر ہے یہ ایسے ہی بلائنڈلی اینڈ نہیں ہونی چاہیے, ایک دم اینڈ نہیں ہونی چاہیے. تو کیا کہتے ہیں رائٹرز نیم لکھیں گے تو ایسے ہی ختم کریں گے, نہیں ایسے ختم نہیں کرنا ہے بیکاز دیٹ وڈ لک روڈ. وی ہیو سرٹن فارمز آف لیو ٹیکنگ. ہمیں رخصت ہونے کے کچھ طریقے ہیں جو ہمیں استعمال کرنے ہیں. جیسے ہی ہم لیٹر اینڈ کریں گے تو ہم نیچے لکھیں گے یورس سنسیئرلی. یاد رکھو یورس کا فرسٹ لیٹر کیپٹل ہے لیکن سنسیئرلی پورا سمال ہے. یہ کیپٹل لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد کاما ڈالتے ہیں. یا اگر ایسے نہیں لکھیں گے تو ہم لکھیں گے سنسیئرلی یورس. یا پہلا ورڈ ہے سنسیئرلی, اس کا ایس کیپٹل آئے گا تو یورس کا وائی سمال آئے گا. یا یور سنسیئر فرینڈ صرف وائی کیپٹل آئے گا, باقی سارے سمال ہے. یور لونگ سن وائی کیپٹل ہے, باقی سارے لیٹر سمال ہے. اور یورس لونگلی, یورس فیتھفلی, یورس ٹرولی ایٹسٹرا. اس کو ہم کہتے ہیں سبسکرپشن. جب ہم لیٹر ختم کریں گے نیچے یہ ان میں سے کوئی لکھیں گے, بٹ اٹ ڈیپینڈس اپان. اگر کوئی کسی فرینڈ کو کسی ریلیشن کو لیٹر ہے تو ہم یہ ورڈ استعمال کرتے ہیں یور سنسیئرلی, سنسیئرلی یورس, یور سنسیئر فرینڈ, یور لونگ سن, یورس لونگلی. لیکن اگر آفیشیل کمیونیکیشن ہوگا, بزنس لیٹر ہوگی تو ان میں سے کوئی چیز ہم استعمال نہیں کرتے ہیں. ہم لکھتے ہیں یورس فیتھفلی, یورس ٹرولی. تو یہ لکھتے ہیں ہم. تو جو سبسکرپشن ہے اور لیو ٹیکنگ فریز, یہ ہمیشہ جو لاسٹ ورڈ ہم نے لیٹر کے لکھے اس کے نیچے لکھتے ہیں اور رائٹ سائڈ میں لکھتے ہیں ٹریڈیشنلی. یہ ٹریڈیشنلی میں رائٹ سائڈ میں لکھتے ہیں, بٹ دا ٹرینڈ ہیز ناٹ چینج. اب یہ طریقہ تبدیل ہو چکا ہے. اب رائٹ سائڈ میں نہیں لکھتے ہیں, آج کل سارے لوگ لکھتے ہیں لیفٹ سائڈ میں. تو اور یہ بھی یاد رکھنا ہے, یہ جو میں نے پہلے بتایا جو سبسکرپشن کا فرسٹ ورڈ ہے وہ بگن, اس کا فرسٹ لیٹر کیپٹل ہونا چاہیے, تو باقی لیٹرز سمال ہے. فار ایگزامپل سنسیئرلی یورس ایس کیپٹل وائی سمال, اور یورس فیتھفلی وائی کیپٹل ہے ایف سمال ہے. ایسے ہی اس کے بعد اب یہ یاد رکھا ہم نے کہ اس کو ہم رائٹ سائڈ میں لکھتے تھے, لیکن اب ماڈرن ٹیکنیک میں, ماڈرن ٹرینڈ میں اس کو ہم لیفٹ سائڈ میں لکھتے ہیں. اس کے بعد ہے نمبر 5 سگنیچر اور نیم آف دا رائٹر. جہاں پر رائٹر جو لکھنے والا ہے وہ اپنا سگنیچر ڈالتا ہے یا اپنا نام لکھتا ہے. تو جو
ہم نے سبسکرپشن لکھا جو لیو ٹیکنگ ہے اس کے سیدھے نیچے فار ایگزامپل ہم نے لکھا یور سنسیئرلی، اس کے بعد کام ہے کہ نیچے اپنا نام لکھیں گے یا اپنا سگنیچر ڈالیں گے. تو یہ ماڈرن ٹرینڈ ہے. لیکن ٹریڈیشنلی کیا لکھ کرتے تھے ہم پہلے زمانے میں، اب تو چینج کیا گیا ہے، تو اس میں ہم رائٹ سائڈ میں لکھتے تھے. اگر اب بھی رائٹ سائڈ میں تو اس سے فرق نہیں پڑے گا، لیکن ماڈرن ٹرینڈ ہے لیفٹ سائڈ میں. تو اگر رائٹ سائڈ میں لکھیں گے یور سنسیئرلی تو وائی کیپٹل آئے گا، ایس اسمال آئے گا، اس کے بعد نیچے نیم. تو یہ ٹریڈیشنل وے ہے، یہ ماڈرن ٹرینڈ ہے. اصل میں یہی لیٹر ہے. لیکن جب ہم لیٹر لکھتے ہیں اس کو ہم کسی انویلپ میں ڈالتے ہیں. تو چھٹا پوائنٹ جو ہمارا بنتا ہے وہ ہے دا ایڈریس آن دا انویلپ اور پوسٹ کارڈ. جو پوسٹ کارڈ ہوتا ہے یا جو انویلپ ہوتا ہے، لفافہ ہوتا ہے، اس پر ہم ایڈریس لکھتے ہیں. تو یہ ایڈریس صاف ہونا چاہیے تاکہ جب ہم کسی میل میں اس کو ڈالیں گے، پوسٹ کارڈ میل میں پوسٹ آفس میں ڈالیں گے، میل میں ڈالیں گے، تو یہ ایزیلی جو کارسپونڈنٹ ہے جس کو ہم لیٹر لکھتے ہیں اس تک آسانی سے پہنچنا چاہیے. تو پوسٹ کارڈ ایسے ہوتا ہے تو یا انویلپ، اس میں ایک طرف اسٹیمپ ہوتی ہے جو ڈاک کی طرف سے ہوتی ہے، تو ادھر سے لکھا ہوتا ہے ایئر میل، تو نیچے ہم ایڈریس لکھتے ہیں. فار ایگزامپل مسٹر محمد یوسف، پھر کہاں پر وہ رہتا ہے یہ پورا لکھنا ہے، 33 ماڈل ٹاؤن بی، پھر نیچے یہ کس جگہ ہے سوپور، اس کے بعد پن کوڈ سے آسانی کے ساتھ یہ لیٹر اپنے مقرر پوائنٹ پر پہنچ جاتی ہے. سو ٹو سم اپ ہم کیا کہتے ہیں، ان رائٹنگ اے لیٹر فرسٹ رائٹ یور ایڈریس، وائر جو جس کو ہم کہتے ہیں ایڈریس، اینڈ انڈر اٹ دا ڈیٹ دیٹ از وین آن دا ٹاپ رائٹ ہینڈ کارنر آف دا فرسٹ پیج. ٹاپ رائٹ ہینڈ کارنر ایڈریس، اس کے بعد نیچے ڈیٹ. ہم اس کو لیفٹ سائڈ میں بھی لکھ سکتے ہیں. اوپر ایڈریس، نام نہیں لکھ رہے ہیں، صرف ایڈریس لکھنا ہے، کہاں سے ہم لیٹر لکھ رہے ہیں، نیچے کب ہم نے لیٹر لکھی. یہ ایک دوسرا پوائنٹ. اس کے بعد نیچے لیفٹ سائڈ میں پہلے پیج کے then write the salutation lower down at the left side of the page beginning with a capital letter، جو ہم نے بتایا پہلا ورڈ کیپٹل لیٹر، اینڈ putting a comma after it. جو ہم نے سیلیوٹیشن لکھی اس کے بعد کاما ڈالنا ہے، یہ ضروری ہے. تو ایڈریس پہ کاما ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن سیلیوٹیشن کے بعد کاما ڈالنا ہے. فار ایگزامپل ہم لکھیں گے مائی ڈیئر فادر، مائی ایم کیپٹل، باقی استعمال ہے، تو فادر کے بعد کاما، اور ڈیئر فادر کے بعد کاما. پھر نیکسٹ بگن یور لیٹر ود اے کیپٹل لیٹر. پھر ہم لیٹر لکھیں گے جو ہمیں میسیج لکھنی ہے، کمیونیکیشن جو ہے، جو باڈی ہے لیٹر کی وہی شروع کرنی ہے. لیکن یہ ہم شروع کریں گے سیلیوٹیشن کے نیچے سے. تو پہلا لیٹر جو پہلا ورڈ ہم لکھیں گے اس کا پہلا لیٹر کیپٹل ہوگا آن دا نیکسٹ لیول لائن ٹو دا رائٹ آف دا سیلیوٹیشن. لیکن یہ جو ہم نے سیلیوٹیشن لکھی اس کے دائیں سائڈ میں جہاں کاما ڈالا اس کے سیدھ میں رائٹ سائڈ میں ہمیں شروع کرنا ہے. تو یہ ہو گیا سیلیوٹیشن. اس کے بعد جب سیلیوٹیشن جب یہ جو باڈی جو کمیونیکیشن ہے، باڈی ہے کمیونیکیشن ہے لیٹر کی، جب یہ ختم ہو جائے گی اس کے بعد ایٹ دا اینڈ آف دا لیٹر رائٹ دا سبسکرپشن اور ورڈس آف لیو ٹیکنگ. فار ایگزامپل یور سنسیئرلی، یہاں بھی ہم کاما ڈالتے ہیں. تو یہ اس میں ہمیں پرمیشن ہے، رائٹ سائڈ میں بھی لکھ سکتے ہیں، لیفٹ سائڈ میں بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن آج کل ماڈرن ٹرینڈ میں ہم لیفٹ سائڈ میں لکھتے ہیں. تو اس کے نیچے ہم اپنا سگنیچر ڈالتے ہیں یا اپنا نام لکھتے ہیں. اس طرح سے یہ 5 پوائنٹ تمام لیٹرس میں رہتے ہیں. تو چھٹا پوائنٹ ہو گیا جب ہم باہر سے انویلپ میں لکھتے ہیں، لگاتے ہیں. تو جو لیٹر رائٹنگ ہے اٹ ول کنٹینیو ان دا کمنگ لیکچرز 2-3 لیکچرز. تھینک یو.